تاریخ کی سب سے تیز اور سب سے حیران کن فتوحات کون سی تھیں؟ سوچیں، صرف 100 سال کے اندر صحرا سے اٹھنے والی ایک قوم نے دنیا کی 2 سب سے بڑی سپر پاورز کو شکست دے دی اور دنیا کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ یہ کہانی ہے ان عظیم اسلامی فتوحات کی جس نے دنیا کا رخ موڑ دیا۔ 7ویں صدی کے شروع میں دنیا 2 بڑی طاقتوں میں بٹی ہوئی تھی۔ ایک طرف صدیوں پرانی بازنطینی رومن سلطنت اور دوسری طرف طاقتور ساسانی فارسی سلطنت۔ یہ دونوں سلطنتیں آپس میں لڑ کر خود کو کمزور کر چکی تھی۔ ان کی فوجیں تھکی ہوئی تھیں، خزانے خالی ہو رہے تھے اور لوگ بھاری ٹیکسوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے تھے۔ انہیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ جنوب کے صحراؤں سے ایک ایسی طاقت اٹھ رہی ہے جو ان دونوں کو تاریخ کی کتابوں کا حصہ بنا دے گی۔ ناظرین، جزیرہ نما عرب جو صدیوں سے بکھرے ہوئے قبائل کا گھر تھا، اسلام کے پرچم تلے متحد ہو چکا تھا۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلفائے راشدین نے اس اتحاد کو ایک نیا مقصد دیا۔ وہ عرب قبائل جو کبھی ایک دوسرے سے لڑا کرتے تھے اب ایک جھنڈے تلے جمع تھے۔ ان کی نظریں اب اپنی سرحدوں سے باہر کی دنیا پر تھیں۔ یہ کوئی عام فوج نہیں تھی، یہ وہ لوگ تھے جو صحرا کی سختیاں جھیلنے کی عادی تھے، جو کم سے کم وسائل میں زندہ رہنا جانتے تھے اور جن کے دلوں میں اپنے نئے عقیدے کے لیے ایک زبردست جوش تھا۔ ان کا پہلا بڑا امتحان دنیا کی سب سے بڑی فوجی طاقتوں میں سے ایک بازنطینی سلطنت کے خلاف شام کے میدانوں میں ہونے والا تھا۔ سن 634 عیسوی میں خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر اسلامی لشکر شام میں داخل ہوا۔ بازنطینی بادشاہ ہرقل نے پہلے تو اسے کوئی چھوٹی موٹی بغاوت سمجھا، لیکن بہت جلد اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ اسلامی فوجیں ایک کے بعد ایک شہروں کی طرف پیش قدمی کر رہی تھیں۔ اس مہم کا سب سے بڑا ہیرو ایک ایسا نام ہے جسے آج بھی فوجی تاریخ میں عزت سے یاد کیا جاتا ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب ملا۔ خالد بن ولید نے عراق کے محاذ سے ایک ایسا ناقابل یقین سفر کیا جو آج بھی فوجی ماہرین کو حیران کر دیتا ہے۔ وہ اپنی چھوٹی سی فوج کے ساتھ صحرا کے ایسے راستوں سے گزرے جہاں پانی کا نام و نشان تک نہ تھا، اور صرف چند دنوں میں شام پہنچ گئے جہاں بازنطینیوں کو ان کی آمد کی خبر تک نہ تھی۔ اس مہم کا فیصلہ کن موڑ 636 عیسوی میں جنگ یرموک میں آیا۔ بازنطینیوں نے ایک بہت بڑی فوج جمع کی۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق ان کی تعداد 1.5 لاکھ سے 2 لاکھ کے درمیان تھی، جبکہ مسلمانوں کی فوج ان کے چوتھے حصے سے بھی کم تھی۔ 6 دن تک چلنے والی اس گھمسان جنگ میں حضرت خالد بن ولید کی شاندار حکمت عملی نے کمال کر دیا۔ انہوں نے دشمن کی فوج کو حصوں میں تقسیم کر کے ان پر حملے کیے اور اپنے گھڑ سوار دستوں کا ایسا استعمال کیا کہ بازنطینی فوج میں افراتفری مچ گئی۔ اس جنگ کے نتیجے میں بازنطینیوں کو ایسی شکست ہوئی کہ شام کا پورا علاقہ بشمول مقدس شہر یروشلم ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے کنٹرول میں آ گیا۔ شام میں بازنطینیوں کو شکست دینے کے بعد مسلمانوں کی اگلی منزل مشرق میں موجود ساسانی فارسی سلطنت تھی۔ یہ سلطنت اندرونی مسائل کا شکار ضرور تھی، لیکن اس کی فوج اب بھی بہت طاقتور تھی، خاص طور پر ان کے جنگی ہاتھی جو دشمن کی صفوں کو تہس نہس کر دیتے تھے۔ تقریباً اسی وقت جب یرموک کی جنگ لڑی جا رہی تھی، 636 عیسوی میں عراق کے میدان قادسیہ میں ایک اور تاریخ ساز جنگ ہوئی۔ اسلامی فوج کی کمان حضرت سعد بن ابی وقاص کر رہے تھے۔ فارسی فوج نے اپنی جنگی ہاتھیوں سے مسلمانوں پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی، لیکن مسلمانوں نے ایک نئی ترکیب آزمائی۔ انہوں نے اپنے اونٹوں پر عجیب و غریب جھول ڈال کر انہیں ایسا خوفناک بنایا کہ فارسی ہاتھی انہیں دیکھ کر بدک گئے اور اپنی ہی فوج کو روندنے لگے۔ جنگ کے آخری دن ایک شدید ریت کا طوفان فارسی فوج کے خلاف چل پڑا، جس سے انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ مسلمانوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا، ایک زبردست حملہ کیا جس میں فارسی سپہ سالار رستم مارا گیا۔ اس کی موت کے ساتھ ہی فارسی فوج کے حوصلے ٹوٹ گئے اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئی۔ قادسیہ کی فتح نے ساسانی سلطنت کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی اور کچھ ہی سالوں میں 651 عیسوی تک پوری فارسی سلطنت اسلامی خلافت کا حصہ بن چکی تھی۔ ناظرین، مصر کو اس وقت دنیا کا اناج گھر کہا جاتا تھا اور یہ بازنطینی سلطنت کی معاشی شاہراہ تھا۔ اسے فتح کیے بغیر اسلامی فتوحات مکمل نہیں ہو سکتی تھیں۔ اس
اس ناقابل یقین مشن کی ذمہ داری حضرت عمرو بن العاص کو سونپی گئی، جو صرف 4000 سپاہیوں پر مشتمل ایک چھوٹی سی فوج لے کر مصر میں داخل ہوئے۔ بعد میں انہیں مزید کمک بھیجی گئی، لیکن شروعات صرف اتنی ہی تھی۔ یہ تاریخ کی سب سے دلیرانہ فوجی مہمات میں سے ایک تھی۔ عمرو بن العاص نے تیزی سے صحرائے سینا پار کیا اور مصر کے مضبوط قلعوں کا محاصرہ کر لیا۔ بازنطینی فوج تعداد میں کہیں زیادہ تھی، لیکن عمرو بن العاص کی تیز رفتار حکمت عملی نے انہیں سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ 642 عیسوی تک مصر کا عظیم شہر اسکندریہ بھی فتح ہو گیا اور پورا مصر اسلامی حکومت کے تحت آ گیا۔ اس فتح نے نہ صرف بازنطینی سلطنت کی کمر توڑ دی، بلکہ مسلمانوں کو شمالی افریقہ میں آگے بڑھنے کے لیے ایک مضبوط مرکز بھی فراہم کر دیا۔ ناظرین، فتوحات کا تو یہ سفر یہاں رکا نہیں تھا۔ اموی خلافت کے دور میں اسلامی فوجی شمالی افریقہ کے ساحلوں سے ہوتی ہوئی مغرب کی جانب بڑھتی رہی۔ 8ویں صدی کے شروع میں وہ اس مقام پر پہنچ گئے جہاں سے یورپ کی سرزمین صاف دکھائی دیتی تھی۔ سن 711 عیسوی میں ایک بہادر بربر کمانڈر طارق بن زیاد نے خلیفہ کے حکم پر صرف 7000 فوجیوں کے ساتھ جبرالٹر یعنی جبل الطارق کے مقام سے سمندر پار کیا اور اسپین میں قدم رکھا۔ اس وقت اسپین پر ویز گوت حکومت تھی جو آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے کمزور پڑ چکی تھی۔ یہاں تاریخ کا وہ مشہور واقعہ پیش آیا جس میں کہا جاتا ہے کہ طارق بن زیاد نے واپسی کے تمام راستے ختم کرنے کے لیے اپنی کشتیاں جلا دیں اور اپنی فوج کو ایک تاریخی خطبہ دیا: اے لوگو، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں، تمہارے پیچھے سمندر ہے اور سامنے دشمن۔ ویز گوت بادشاہ ایک بڑی فوج لے کر مقابلے پر آیا، لیکن مسلمانوں کے جوش اور بہتر حکمت عملی کے سامنے ٹک نہ سکا۔ اس ایک فتح کے بعد اسپین کے شہر تیزی سے فتح ہوتے گئے اور کچھ ہی سالوں میں اسپین کا بڑا حصہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، جسے اندلس کا نام دیا گیا۔ اس فتح نے یورپ میں ایک ایسی اسلامی تہذیب کی بنیاد رکھی جس نے آنے والی کئی صدیوں تک یورپ کو علم، سائنس اور ثقافت سے روشناس کرایا۔ ناظرین، تو سوال یہ ہے کہ آخر صرف چند دہائیوں میں یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ تاریخ دان اس کی کئی وجوہات بتاتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ تو مسلمانوں کا وہ پختہ ایمان اور اتحاد تھا جو انہیں ایک مقصد کے لیے لڑنے پر اکٹھا کرتا تھا۔ پھر بات آتی ہے قیادت کی۔ خالد بن ولید، عمرو بن العاص اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جیسے ذہین جرنیل جو جنگی حکمت عملی کے ایسے ماہر تھے کہ تعداد میں کہیں بڑی فوجوں کو شکست دے دی۔ اس کے علاوہ ان کے دشمن خود بھی کمزور ہو چکے تھے۔ بازنطینی اور ساسانی سلطنتیں آپس کی صدیوں لمبی جنگوں کی وجہ سے معاشی اور فوجی طور پر کھوکھلی ہو چکی تھی۔ ان کی عوام بھی بھاری ٹیکسوں اور مذہبی ناانصافیوں سے تنگ تھی، اس لیے کئی علاقوں میں انہوں نے حملہ آوروں کو خوش آمدید کہا۔ اور آخری لیکن اہم بات مسلمانوں کی پالیسیاں تھیں۔ فتح شدہ علاقوں میں انہوں نے مقامی لوگوں کو مذہبی آزادی دی اور ان پر ناجائز ٹیکس نہیں لگائے، جس وجہ سے لوگوں نے ان کی حکومت کو آسانی سے قبول کر لیا۔ ناظرین، 7ویں اور 8ویں صدی کی یہ فتوحات صرف زمین فتح کرنا نہیں تھی، بلکہ ایک نئے عالمی دور کا آغاز تھا۔ ان فتوحات نے 3 بر اعظموں پر پھیلی ایک عظیم اسلامی تہذیب کی بنیاد رکھی، جس نے آنے والی صدیوں تک سائنس، فلسفہ اور طب جیسے شعبوں میں دنیا کی رہنمائی کی۔ اس نے دنیا کا مذہبی اور ثقافتی نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ آج دنیا کے 57 ممالک اسلامی شناخت رکھتے ہیں اور دنیا کی تقریباً 29% آبادی مسلمان ہے۔ ان سب کی جڑیں تاریخ کے اس عظیم دور سے جا ملتی ہیں۔ یہ کہانیاں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ کس طرح یقین، اتحاد اور بہترین قیادت تاریخ کا دھارا موڑ سکتی ہے۔ اگر آپ کو تاریخ کے ان شاندار واقعات کے بارے میں جان کر اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اور ہاں، کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ اگلی ویڈیو کس تاریخی موضوع پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بھرپور خیال رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔